السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں آپ کو آج ایک بادشاہ کے متعلق ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے اور بہت ہی غور سے سننے کے لائق ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے محل کے اوپر ایک مرتبہ ٹہلنے کے لیے گیا، تفریح کے لیے گیا، اور جب ٹہل رہا تھا تو بغل کے چھت کے اوپر ایک خاتون نظر آئی، اور وہ خاتون اپنے چھت کے اوپر کپڑا سکھانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب بادشاہ کی نظر اس خاتون پر پڑی تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ کے دل کے اندر محبت بیٹھ گئی۔ اس کی خوبصورتی بادشاہ کے دل کے اندر سما گئی۔ اس کے بعد اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ کون ہے اور وہ خاتون کون ہے، کس کی بیوی ہے۔ جب وہ وزیر گیا تو دیکھتا ہے کہ یہ فیروز کی بیوی ہے، جو کہ انتہائی حسین و جمیل کی مالک تھی۔ اس لیے کہ بادشاہ کی نظر جب اس خاتون پر پڑی تو بادشاہ کی نیت کے اندر کچھ گڑبڑی سی آ گئی، نیت خراب ہو گئی۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے یہ سوچا کہ فیروز کو کسی کام کی بنا دوسرے ملک بھیج دوں، تاکہ اسی درمیان میں اپنا مطلب بھی پورا کر لوں گا۔ فیروز کو بلایا اور کہا فیروز یہ خط لو اور دوسرے ملک کے دوسرے بادشاہ کو دے دینا ہے، اور صرف دینا ہی نہیں بلکہ اس کے جواب بھی لے کر کے ساتھ میں آنا ہے۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اس کے جانے کے اندر اور آنے کے اندر کئی دن لگیں گے۔ اسی درمیان جب وہ خط بادشاہ نے فیروز کو دیا اور وہ رات کے اندر اپنے گھر پر گیا اور وہ خط تکیے کے نیچے رکھ دیا اور رات کا قیام کیا، اور صبح سویرے گھوڑے پر سوار ہو کر کے دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب فیروز نظر سے اوجھل ہو گیا، یعنی دکھائی نہیں دینے لگا، تو بادشاہ دھیرے دھیرے فیروز کے گھر پر پہنچتے ہیں اور دروازے میں دستک دیتے ہیں۔ فیروز کی بیوی بولی کون؟ کہا کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو دروازہ کھول دی، اور دروازہ کھولنے کے بعد فیروز کی بیوی بولی کہ بادشاہ سلامت، آپ تو بادشاہ ہے، اور اس غریب کھانے میں آپ کیا معنی رکھتا ہے، چے معنی دار ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں ایک مہمان بن کر کے آپ کے گھر پر آیا ہوا ہوں، چلو بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور دل لبھانے والی باتیں کرتے ہیں۔ بادشاہ کی یہ بات جب اس خاتون کے کان کے اوپر پڑی تو وہ خاتون چونک اٹھی کہ آخر یہ بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے ہی بادشاہ کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں بادشاہ ہوں، اور میں بادشاہ ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ جب شیر حملہ کرتا ہے تو وہ کسی مردار کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے، اور آپ ایک ایسے کٹورے میں پانی پینے کے لیے آئے ہیں کہ جس کٹورے میں آپ کا کتا پانی پیتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو شرم آ گئی، اور شرم کی وجہ سے تیزی سے گھر سے نکل کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی درمیان میں ان بادشاہ کا جو چپل تھا وہ چپل وہیں پر چھوٹ گئی۔
یہاں تک کہ بات تو بادشاہ کی رہی، اور وہ فیروز جو سفر پر نکل چکا تھا، بہت دور جانے کے بعد راستے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ، وہ خط جو بادشاہ نے عنایت فرمائے تھے دوسرے ملک کے بادشاہ کو دینے کے لیے، وہ خط تو میرے تکیا کے نیچے ہی رہ گیا ہے۔ چنانچہ فیروز الٹے پاؤں گھوڑے پر سوار ہو کر کے تیزی سے اپنے گھر آتے ہیں، اور جو وہ خط تکیا کے نیچے رکھا تھا وہ خط لیا۔ اسی خط لینے کے درمیان میں بادشاہ کا جو چپل چھوٹ گئی تھی اس چپل کے اوپر نظر پڑی، لیکن کچھ بھی نہیں بولے، اور پھر گھر سے روانہ ہو گئے۔ جب دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور خط دیے تو اپنے کام کو مکمل کر لینے کے بعد جب بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ نے اسے انعام کے اندر 100 درہم دیے۔ فیروز نے اس 100 درہم کو لے کر کے بازار گیا، اور بازار کے اندر جا کر کے اپنی بیوی کے لیے بہتر سے بہتر کپڑا، قیمتی سے قیمتی تحفہ اور گفٹ خرید کر گھر آئے، اور اپنی بیوی کو دیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ چلو میکے چلتے ہیں، سسرال چلتے ہیں، تمہارے والدین کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی بولی کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ کہا چلو گھومنے کے لیے چلیں گے۔ چنانچہ دونوں تیار ہو گئے اور دونوں اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گئے، اور سسرال گئے تو وہاں پہ ساس اور سسر اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھ کر کے اور بھی چیزوں کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے۔ چند دن فیروز سسرال میں بھی رہے، وہاں سے پھر گھر چلے آئے۔ 1 مہینہ گزر گئے، 2 مہینہ گزر گئے، اپنی بیوی سے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی خبر نہیں لی۔ فیروز کا سالہ ان کے پاس آیا اور کہا بہنیں کیا بات ہے کہ آپ جب ہمارے گھر سے آئے ہیں تو 1 مہینے 2 مہینہ گزر گئے، 1 مہینے 2 مہینہ گزر گئے اور کوئی خبر گیری نہیں کی۔ جاؤ ہماری بہن کو لے آؤ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچ جائے۔ چنانچہ اس معاملے کو لے کر کے فیروز اور فیروز کا سالہ قاضی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، اور قاضی صاحب کے پاس معاملہ رکھتے ہیں۔ فیروز کے سالے نے کہا کہ قاضی صاحب، ان کو میں ایک بہترین باغ دیا تھا جو کہ سرسبز، شاداب، ہرا بھرا تھا، پھلوں سے بھرا ہوا، پھولوں سے بھرا ہوا، اور میٹھے پانی کا بھی کنواں دیا تھا۔ انہوں نے کچھ دن ان کو استعمال کیا، اور جب انہوں نے مجھے واپس کیا تو بالکل درخت کو کاٹ کر کے، پھلوں کو کاٹ کر کے، پھولوں کو کاٹ کر کے، سب چیزوں کو خراب کر کے مجھے واپس کیا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ فیروز، کیا تم اس معاملے میں کچھ صفائی پیش کر سکتے ہو؟ فیروز نے کہا کہ ہم نے اس کو پہلے سے بہتر باغ عطا کیا ہے۔ قاضی صاحب نے فیروز کے سالے سے کہا کیا یہ بات صحیح ہے جو فیروز کہہ رہا ہے؟ کہا جی ہاں، باغ پہلے سے بہتر عطا کیا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس باغ کے واپسی کا کیا مطلب ہے، وجہ کیا ہے، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ قاضی نے فیروز سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ایک دن میں اپنے باغ میں گیا، باغ میں شیر کا پنجہ دیکھا تو مجھے خوف ہو گیا، مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں وہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے، تو احتراماً
اور ادباً میں نے اس باغ کے اندر جانا چھوڑ دیا۔ یہ گفتگو آپس میں ہو رہا تھا اور بادشاہ سلامت چونکہ قاضی کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ نے یہ باتیں سمجھ لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے فیروز، اللہ کی قسم شیر تمہارے باغ میں گیا تھا، لیکن نہ تو کسی پھلوں کو نقصان پہنچایا، نہ پھولوں کو نقصان پہنچایا، نہ کسی پتے کو نقصان پہنچایا، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی اثر نہیں چھوڑ پایا۔ اور اللہ کی قسم وہ چہار دیواری کے اندر ایک ایسے مضبوط قلعے ہیں جو وہ قلعہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ میری طرف سے بالکل تم مطمئن رہو۔ فیروز بادشاہ کی بات پر مطمئن ہو گیا اور پھر سسرال میں جا کر کے اپنی بیوی اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ دوستو، وہ کیسا مقدمہ تھا کہ جس کو صرف فیروز سمجھ سکے اور بادشاہ سمجھ سکے۔ اور وہ مقدمہ جب قاضی صاحب کے پاس پہنچا، قاضی صاحب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آخر کیا بات ہے، اور نہ فیروز کے سالے کو پتہ چلا کہ آخر کیا بات ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ پیش آتا تو ہم پتہ نہیں کتنے کورٹ کچہریوں کا چکر لگاتے اور کتنے ہی ادھر ادھر ہم پریشان ہوتے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو۔ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔